بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ غلطی ہیں، کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے. تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر. خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے. تو بے خطر کود نہیں پڑا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ذی وقار، 2 دن پہلے میری نظر سے سوشل میڈیا پر انجینئر مرزا محمد علی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ گزرا، جس میں انہوں نے علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ایک معروف شعر پر بہت ہی بونڈے انداز میں اور بے سورے انداز میں تنقید کی ہے. سامعین ذی وقار، یہ بات یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ ایک انجینئر کی ہر شعبہ علم پر دسترس کامل ہو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس سطح کے بزرگ تھے، وہ ایک ایسے مفکر تھے جنہوں نے قوم کے نباز کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور اس سوئی ہوئی قوم کو اپنے اسلوب کلام سے اور اپنے فکر کلام سے بیدار کیا ہے. تو علامہ اقبال کا وہ معروف شعر جس پر مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے تنقید کی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے کہ محو تماشائے لب بام ابھی. اب بڑی اپنی طرف سے شاید وہ انجینئر ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر کام میں انجینئرنگ ہی دکھائی جائے، اور وہ انجینئرنگ دکھاتے دکھاتے کئی دفعہ نہیں بلکہ 12 دفعہ وہ ڈی ٹریک ہوئے ہیں. یہاں بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کے کلام پر تنقید کرنے کے لیے کم از کم بندے کو اس کیلیبر کا تو ہونا چاہیے، تاکہ بندہ جس شعر پر تنقید کر رہا ہے اس علم شعر سے بھی وہ بخوبی واقف ہے کہ نہیں ہے. یہاں کے صرف بندہ یہ چاہتا ہے کہ بڑے لوگوں کے ساتھ اختلاف کر کے اور بڑے لوگوں پر تنقید کر کے اپنا تعارف کروایا جائے، اور یہ مشہور ہونے کا اور تعارف کا انتہائی کمزور پہلو ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے، اس کا سلوب یہ ہے کہ وہ جب بھی عقل اور عشق کو بیان کرتے ہیں تو عقل کو بھی ایک الگ فکر کے طور پہ متعارف کرواتے ہیں اور عشق کو بھی ایک الگ فکر کے طور پہ متعارف کرواتے ہیں. اب اقبال علیہ رحمہ کے اس شعر پر تنقید کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ جی وہ کون سا اپنی مرضی سے کودے تھے، ان کو تو اس میں پھینکا گیا تھا، تو یہ تو ٹیکنیکلی طور پر غلط ہے. بھائی بات یہ ہے، سب سے پہلے آپ کو اس کلام کے دو طرفہ فہم کی سمجھ ہونی چاہیے. جیسے کہ اقبال کا معروف شعر ہے کہ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردائے محمل غریب. یہاں بھی اقبال نے ایک نمائندہ عشق کا متعین کیا اور ایک نمائندہ عقل کا متعین کیا. عقل کے نمائندے کے طور پر بو علی سینا کو متعین کیا، اور عشق کے نمائندے کے طور پر مولانا روم کو متعین کیا. اور پھر دونوں کے موازنے کے بعد یہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچائی، قوم تک پہنچائی، کہ جو عشق ہوتا ہے وہ بس ایک ہی جست میں، لمحہ بھر میں، پل بھر میں، ساعتوں میں اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اور جو عقل ہوتی ہے وہ اپنے 100 مساوس کی وجہ سے اور اپنی 100 تنقیدات کی وجہ سے اور 100 نقصان کو، پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس منزل تک نہیں پہنچ سکتی، اور وہ پیچھے ہی گرد میں گم ہو کے رہ جاتی ہے، اور عشق جو ہے وہ منزل حقیقی تک جا پہنچتا ہے. یہاں بھی علامہ اقبال کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس کردار میں پیش کیا کہ جو رب کی بندگی کا تقاضا یہ تھا، رب کی اطاعت کا تقاضا یہ تھا کہ جب نار نمرود جل رہی تھی اور حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا، تو آپ اس منزل عشق کو پانا چاہتے تھے، اس اتباع الہی
को पाना चाहते थे और बंदगी के तमाम तर तकाज़ों को इस्तकामत इश्क के साथ हल करना चाहते थे, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि मेरे पाए इस्तकामत में कोई लफ्ज़श नहीं है। तो अल्लामा इकबाल ने आपके इस पहलुए बंदगी को उजागर किया है कि नारे नमरूद भी इस्तकामत इब्राहीम के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। नारे नमरूद का जो जलता हुआ अलाव है वो हज़रत इब्राहीम के इश्क और जुनून के सामने जो है वो कोई हैसियत नहीं रखता। और जहाँ तक अगला पैरा है और अक्ल है कि महवे तमाशाए लबे बाम अभी, तो उससे मुराद ये है कि जो वसावस थे अक्ल के वो सोचते रह गए, वो इस ख्याल में रह गए कि इब्राहीम ये जो आग जल रही है तुझे जला देगी, तेरा वजूद जला देगी। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने उस अकली वसावस के शिकंजे में नहीं आए, बल्कि अता तो बंदगी जो थी अल्लाह ताला की उसको आपने जो है इख्तियार किया और उसी के तकाज़ों को जो है आपने पूरा किया। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, आपने इस असलूब और पैराए को जिंदा किया। तो सामीन ज़ी वकार, मैं ये समझता हूँ कि मिर्ज़ा साहब को एहतियात करनी चाहिए और अपनी ज़ुबान खोलने से पहले कम अज़ कम इस इल्म के असलूब और फ़हम से जो है वो वाक़फ़ होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें अमल और इल्म और अदब की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।